اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی انسان کو قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزُّحْفِ، اور میدان جہاد سے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے اولاً ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ اب صحابہ متوجہ ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے بیان کیا الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو گناہ اللہ کے جانب سے معاف نہ کیا جائے وہ گناہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اور گزشتہ روایات میں بھی آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کس قدر مذمت بیان کی ہے، کل اور اس سے پہلے بھی روایات گزر چکی۔ دوسرے ہے والسحر، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں میں سے دوسری چیز ہے جادو کرنا۔ جادو ایسے اثر کو کہا جاتا ہے جس کا سبب چھپا ہوا ہو، مخفی ہو، اور اس کی پھر بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جادو کو سیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور کسی پر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جادو کبھی تو انسان اپنے کلمات کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنی زبان سے کچھ حروف اور کلمات استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کلمات اور حروف کا دوسرے پر اثر پڑ جاتا ہے، اور کبھی شیاطین اور جنات وغیرہ کی مدد کے ذریعے سے دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اور بسا اوقات قوت خیالیہ مسمى ریزم کے ذریعے سے انسان کی عقل پر اثر ڈال کر اسے پریشانی میں گرفتار کرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت سے کلمات میں اثر اور تاثیر رکھی گئی ہے، بہت سے حروف و کلمات ہیں کہ انسان ان کو ایک خاص تعداد کے بقدر اپنی زبان سے ادا کر لے تو اثر پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ کلمات دوسرے پر پڑے گا تو اس کے اندر تاثیر ہوگی۔ ایسے ہی بعض کلمات ایسے ہیں کہ خاص مقدار سے ان کی جب لکھائی کی جائے کہ اتنی مرتبہ لکھنا ہے تو ان جملوں میں بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے جو انسان پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنات و شیاطین کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے، کبھی تو ان کی تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ تعریف اللہ کی کرنی چاہیے۔ وہ شیطان و ابلیس جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی پر لگاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب یہ شیاطین وغیرہ، جنات وغیرہ اس انسان سے راضی ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعریف کرتا ہے، پھر اس انسان کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اب ان کی مدد کے ذریعے سے آدمی دوسرے کو پریشان کرتا ہے، اور وہ جنات و شیاطین جو اپنا اثر ڈالتے ہیں کسی انسان پر، وہ نظر نہیں آتے۔ کبھی انسان جنات و شیاطین کو کرنے والے اعمال کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو جائیں، مثلا ناپاک رہنا، وہ پاک نہیں رہتا، ناپاک رہتا ہے، ناپاکی کی وجہ سے بھی شیاطین وغیرہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کبھی ستاروں وغیرہ کی پرستی شروع کر دیتا ہے، انہیں پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے شیاطین و جنات خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو خوش کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کی مدد کرتے ہیں، کسی کو ستانے کے لیے کہتا ہے تو ستانے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھی انسان مسمر اعظم کا استعمال کرتا ہے، قوت خیالیہ مسمر اعظم کے ذریعے سے انسان کی عقل پر اثر ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے اور جو اس کو دکھانا چاہتا ہے وہی اسے نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جادوگروں کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو دوڑتا ہوا خیال کرنے لگے۔ تو یہ خیال تھا، حالانکہ وہ حقیقت میں دوڑ نہیں رہے تھے، بس وہ قوت خیالیہ مسمر اعظم کے ذریعے سے آپ کی عقل پر اسے ڈالا گیا اور آپ انہیں رسیوں کو اور لاٹھیوں کو دوڑتا ہوا محسوس کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے مختلف شکلیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان جادو کا کام کرتا ہے، اور پھر جادو کرنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے بال اور ناخن وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، اسی لیے دفن کرنے چاہیے، اور بسا اوقات انسان کے استعمال کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں میں دوسری چیزیں ملا کر کے جادو کیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کے کپڑے بھی غائب ہو جاتے ہیں کہ نئے کپڑے غائب ہو گئے، تو یہ ٹوٹ کے چلتے ہیں۔ کبھی انسان دوسری چیزوں کے ذریعے بھی جادو کرتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا، اب اس کا خون استعمال کیا جاتا ہے، کہیں شراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو محفوظ رہنا چاہیے ان تمام چیزوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے سے اور سورہ معوذتین کے ذریعے سے۔ جادو یہ برحق ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں دوڑتا ہوا خیال کرنے لگے، تو یہ بھی جادو کا اثر تھا۔ اذ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اندیشہ اور خوف بھی پیدا ہو گیا انہیں دوڑتا ہوا دیکھ کر، تو یہ بھی اسی جادو کا اثر تھا۔ معلوم ہوا جب وہ پیغمبروں کو ہو سکتا ہے پھر عام انسان کو کیوں نہیں ہو سکتا، سب کو ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جادو کے اندر یہاں تک تاثیر ہے کہ وہ انسان کی شکل وغیرہ کو بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے چند کلمات یاد نہ ہوتے جنہیں میں برابر پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے یہود گدھا بنا دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی شکلیں ہی بدلی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے جادو بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ تو پریشان اور مصیبت میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو کرنے والا ہے وہ جادو کرنے والا بھی ہلاکت سے دور نہیں رہتا۔ اسی کو یہاں فرمایا جو جادو کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں جادو کا سیکھنا حرام ہے، کیونکہ اس میں حرام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور بعض
کلمات انسان کی زبان سے جادو میں ایسے بھی ادا کرائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے عمل اور کام ایسے کرائے جاتے ہیں کہ ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ کسی دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کرنا، یا شیطان کو سجدہ کرنا، یا ستاروں وغیرہ کو، یہ تمام کام ہیں جو جادو کے اندر کرائے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا عمل انسان کوئی کرتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کفریہ عمل نہ کیا جائے تو تب بھی اس کا سیکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان اپنی حفاظت کے لیے چند کلمات یاد کر لیتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کے سیکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 سورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جادو بھی آپ پر اس طرح کیا گیا تھا کہ بال اور کنگھی کا استعمال کیا گیا، اور پھر تانت کے دھاگے سے اس میں 11 گرہیں لگائی گئی، اور پھر اسے ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب دکھایا گیا تو آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ جب صحابہ وہاں اس کنویں پر پہنچے تو اس کا پانی پیلا ہو چکا تھا، اسی جادو کے اثر کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر مختلف کیفیت طاری تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ جب آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، جس میں 11 آیتیں دونوں صورتوں میں، ان آیات کی تلاوت کی وجہ سے وہ گرہیں کھل گئی، ایک پڑھتے ایک گرا، دوسری آیت پڑھتے دوسری گرا، اس طرح 11 آیتوں سے 11 گرہیں کھل گئی۔ اور اللہ کے رسول فرمانے لگے میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ میں بندھا ہوا تھا، مجھے اب کھول دیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جادو کی کاٹ کے لیے رسول اللہ کو سکھایا ہے۔ تو کسی کے تعویذ وغیرہ کے یا تانترکوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کی صبح شام آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو وہ سحر، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے جادو کرنا۔ یہ بھی جو انسان جادو کرتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تیسری چیز ہے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاند، سورج، ستارے پیدا کیے ہیں جو انسان کی غذا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کو غذا مہیا کی جاتی ہے، بارش برسائی جاتی ہے، وہ انسان کی غذا کے لیے مفید ہوتا ہے، اس سے غذا تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے انسان کی غذا میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی مخلوقات انسان کی غذا پر لگی ہوئی ہے۔ اب ایک انسان ان غذا کو استعمال کر کے اپنے اندر خون پیدا کرتا ہے، ان سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اب جو خون انسان کی رگوں کے اندر یہ پوری کائنات کی محنت کا جو ثمرہ ہے، جو دوڑ رہا ہے، اسے بہا دینا یہ کوئی آسان سا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا چمن ہے اور یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے پھول ہیں۔ اگر کسی کمہار کا کوئی برتن توڑ دیا جائے تو ناراض ہو جائے گا، کسی کے کھیت کا گنا توڑ لیا جائے تو بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں، اور پھر زندگی بھر تک مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ کسی چمن سے پھول توڑ لیا جائے تو مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق، اللہ کے بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھول کی طرح ہیں۔ جب انہیں توڑا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا اور خون رائے گا بہایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام میں ایک انسان کو اپنے انگلی کا پوروا کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی آنکھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا پاؤں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب انسان
جب اپنے ہاتھ کاٹنے کا مختار نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اپنے بدن کے کسی حصے کو تلف کرنے کی اسے اجازت نہیں دی گئی، تو دوسرے انسان کے خون بہانے کی اجازت کس طرح مل سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی کو قتل کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کسی کو قتل کرنا، 7 چیزوں میں سے جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود استعمال مت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو سود استعمال کرنے والے ہیں جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب کون بڑا سورما ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں سے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے، دینے والے، لینے والے، دلوانے والے، لکھنے والے اور سود کے بارے میں گواہی دینے والوں پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں نے دیکھا ایک نہر ہے خون کی، اور اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ اس خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، جب باہر کنارے کے قریب آتا ہے تو اس کے پتھر مارا جاتا ہے جو اس کے چہرے پر لگتا ہے اور اپنی پہلی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے نکلنے کے لیے، پھر پتھر مارا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے مجھے بتایا گیا کہ یہ سود استعمال کرنے والا انسان تھا جسے یہ سزا دی جا رہی ہے اور یہ سزا اسے برابر دی جاتی رہے گی۔ اور کتنا بڑا وبال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم استعمال کرنا 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سخت ہے۔ 1 درہم استعمال کرنا، اور یہاں کروڑوں استعمال کیے جاتے ہیں، لون پر لون، سود بیاج کے کاروبار، کہاں جائیں گے؟ مرنا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، ان میں سے 7ویں چیز اور 7واں گناہ، 7واں عمل ہے سود کھانا۔ آگے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے، ایک آیت سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق استعمال کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں، اور جلدی ہی ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو جو مٹھائی نظر آ رہی ہے، رسگلے نظر آ رہے ہیں پیٹ میں داخل ہوتے ہوئے، وہ آگ کے انگارے ہیں جو اس وقت محسوس ہوں گے جب انسان کی آنکھیں کھلیں گی۔ لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند ہوگی، آنکھیں بند نہیں، مرنے پر آنکھیں کھل جائیں گی۔ بند اب ہے ہماری زندگی میں، اگر اب ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تو پھر اس طرح کے اعمال نہ کرتے جو دنیا اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو مرنے پر آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو تب محسوس ہوگا کہ ہم نے جو یتیم کا مال ناجائز استعمال کیا تھا حقیقت میں وہ مال نہیں بلکہ جہنم کے انگارے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے یتیم کا مال کھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ چھٹے، میدان جہاد سے بھاگ جانا، یوم الزحف، تولا، تولی کے معنی ہے پیٹ پھیرنا۔ مسلمان جب میدان کارزار میں ہو، اگر ایک مسلمان کے مقابلے پر 2 دشمن ہیں تو ان سے بھاگنا جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر ایک کے مقابلے پر 2 سے زیادہ ہوں پھر بھاگنے کی اجازت ہے، پھر بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 2 آ رہے ہیں، 100 ہیں اور سامنے دشمن 200 ہیں، اب کسی کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ صحابہ کے لیے تو حکم یہ تھا کہ اگر ایک صحابی کے مقابلے پر 1000 ہوں تو فرماتے بھاگنے کی اجازت نہیں، اکیلا 1000 سے مقابلہ کریں۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ پر تبرہ کرنا، ان کی برائی کرنا آسان ہے، ان کی قربانیاں اور ان کے لیے جو قوانین تھے ان کی پابندی کرنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی ہے، 60 آدمی 60,000 کے لشکر کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا
طرز تھا اور شوق شہادت تھا ان کے دلوں کے اندر. ایک 1000 کی ٹکڑیوں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا حملے کیے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایسے صحابی ہوئے ہیں جو تنہا ایک جماعت کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں تنہا گرفتار کر کے جوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تنہا. بہرحال تو میدان جہاد سے بھاگ جانا، اسی لیے کہ یہ بھاگ جانا بزدلی کی علامت بھی ہے، اور انسان یہ سوچ کر بھاگ رہا ہے کہ تیری جان بچ جائے گی، حالانکہ جان کہیں بھی چلا جائے نہیں بچ سکتی، اور پھر دوسرے مسلمانوں کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے ہی مترادف ہے. وہ تو بھاگ گیا اور دوسروں کا کیا ہوگا؟ تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو خطرے میں ڈالنا یہ انصاف کے اور شرافت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے تو خلاف ہے ہی. یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چھٹا گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے وہ میدان سے بھاگ جانا ہے. یعنی 7واں گناہ ہے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا جو ایمان والی ہیں اور بے خبر ہیں، سیدھی سادھی انہیں پتہ بھی نہیں ہے. ایک تو وہ ہے جسے خبر بھی ہے، تیز ترار ہے، وہ تو اپنا دفاع کر سکتی ہے، لیکن بھولی بالی جسے خبر ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسی عورت پر تہمت لگانا اور زیادہ شدید ہے. تو کسی بھی تہمت پر لگا جائے، کسی بھی، یہاں عورتوں کا ذکر ہے، مرد پر تہمت لگانا یہ بھی حرام ہے، بہتان ہے. لیکن عورتوں پر تہمت لگانا، مرد پر تہمت لگ جائے اسے معاشرہ قبول کر لیتا ہے، عورت پر تہمت لگ جائے معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا ہو جاتا ہے بڑے مشکل سے رشتے ملتے ہیں. اس لیے فرما کہ پاک دامن عورتوں پر جو بے خبر ہیں ان پر تہمت لگانا. اور یہ تہمت لگانے والے جو آج کل خوب چرچا میں رہتے ہیں، چائے کی دکانوں پر، بیٹھکوں میں، چوراہوں پر، اگر اسلامی قوانین ہو اور اسلامی حکومت نافذ ہو تو ایسا آدمی جو کسی پر تہمت لگاتا ہے زنا وغیرہ کی، یہ اتنا بڑا مجرم ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ اس انسان کی کمر پر 80 کوڑے لگائے جائیں. ایک انسان کے لگ جائیں لاکھوں آدمیوں کی عقل صحیح ہو جائے گی اور زبان کانپے گی، تھرائے گی کسی پر تہمت لگاتے ہوئے. لیکن کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، شریعت کے اصولوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اسی لیے بڑے سے بڑے آدمی پر تہمت لگا دی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ بگڑتا کچھ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں دنیا میں اگر چھوٹ گئے تو آخرت میں ہلاکت سے نہیں بچ سکتے، اسی لیے کہ تہمت لگانا بھی ان 7 کاموں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. بہرحال اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کا ذکر کیا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرے جادو کرنا، تیسرے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھے سود کھانا، 5ویں یتیم کا مال ناحق کھانا، اور 6 میدان جہاد سے بھاگنا، اور 7ویں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والی 7 چیزیں ہیں، 7 گناہ ہیں، ان سے بچو. یا صرف بتانا مقصد ہے، سنانا یا سننا مقصد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ان کو بیان کرنے سے پہلے جو جملہ استعمال کیا اسے آپ دیکھیں، اجتنبو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان 7 چیزوں سے بچو. تو خالی سننے سنانے سے فائدہ نہیں ہوگا، ان 7 چیزوں سے اور 7 گناہوں سے بچنے سے فائدہ ہوگا کہ انسان دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو بھی ان 7 عملوں میں سے کوئی عمل کرے گا تو ہلاکت و بربادی سے اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی جملے میں ان تمام کاموں سے بچنے کی ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.